اب میں تفصیل میں چلا گیا تو پھر میں کہیں اور نہ نکل جاؤں، ورنہ یہ کہ مثلاً خود اپنے زمانے کے علی، جن کا نام بھی علی ہے، مولا علی رضا علیہ السلام، وہ آئے ہیں مدینہ سے خراسان، وہ مہینوں سے وہ مسئلہ چل رہا ہے. کرسچن پریسٹ نے آ کر یہ کہا کہ درباری مولویوں سے پوچھ رہا ہے وہ کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کون مسلمان کہے گا ہم نہیں مانتے؟ کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کہا لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا. تو اسے مان لیں جیسے دونوں مانتے ہو، بھائی اس پہ کیوں جھگڑا کریں جیسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو؟ اچھا دیکھیں، سیڈو انٹلیکچوئل ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی خود ساختہ جو ہوتے ہیں نا. اب وہ آپ کو کہیں گے یار کامن گراؤنڈ پر اس طرح سے آ جاؤ. دیکھیں کامن گراؤنڈ پر آ جائیے پرامن بقائے باہمی کے لیے، لیکن اپنا عقیدہ لے کر. آپ یہ نہیں کر سکتے کمپرومائز کہ ایسا کریں تم یہ چھوڑ دو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں مل کے آ جاتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی دونوں آ جاتے ہیں. اب یہ بظاہر تو اچھی بات لگ رہی ہے اس وقت سامنے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا وفات پا گئے؟ کہ عیسیٰ تو زندہ ہے، مسلمان کا عقیدہ تو یہی ہے. کہ اور آپ کے اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ وفات پا گئے. بھائی 28 صفر کی مجلس آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وفات رسول کی مجلس ہے نا. تو وفات پا گئے تو کہا اسے مانے جو زندہ ہے، اسے مانے جس کی وفات ہو گئی. انصافاً دیکھا جائے تو سوال لاجیکل ہے. ایک فادر ولیم ہوتے تھے جو تشریف لاتے تھے اس زمانے میں جب پاکستان کے حالات بھی بہتر تھے، تھوڑے ڈائلاگ کی گنجائش بھی تھی، تھوڑا سا وسعت ظرفی بھی تھی. تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے پاس لاہور میں آتے تھے اور وہ انہیں فادر زیدی کہتے تھے. یعنی فادر ولیم تھے اور انہیں فادر زیدی کہتے تھے کہ فادر زیدی صاحب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس وقت انہوں نے ایک سوال کر لیا تھا عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی تو زندگی قرآن میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو ان کی زندگی تو سامنے ہے. لیکن آپ کے جو امام ہیں وہ تو فوراً پردہ غیبت میں چلے گئے آپ کے بقول، تو ان کی زندگی وہ تو اس طرح سے سامنے نہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو انہوں نے پوچھا کن سے؟ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان جاگا ہوا ہے اور ایک انسان ابھی سویا ہوا ہے، تو آپ پتہ کس سے پوچھیں گے؟ آپ کو پتہ پوچھنا ہے، آپ نے جانا ہے کہیں. ایک انسان ابھی فی الحال سویا ہوا ہے اور ایک انسان جاگا ہوا ہے، تو جاگے پہ سے پوچھیں گے یا سوئے پہ سے پوچھیں گے؟ کس کانٹیکس میں سوال ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ مولانا صاحب کیا جواب دیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوئے پہ سے پوچھیں گے. آپ کو لطف آئے گا کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، بڑی غیر معقول سی بات لگ رہی ہے کہ سوئے ہوئے سے پوچھیں گے. بھائی جاگے ہوئے سے پوچھیں گے نا؟ کہا نا سوئے ہوئے سے پوچھیں گے، اس لیے کہ وہ جو جاگ رہا ہے نا وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ اٹھے تو میں اپنا پتہ بھی اس سے پوچھوں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ آپ کے جو امام مہدی ہیں وہ کہاں ہیں، زمین میں یا آسمان میں؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ اس وقت امام روئے زمین پر ہیں، پردہ غیبت میں، حج پہ تشریف لاتے ہیں، بہت سے مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، تو زمین پر ہے نا. ویسے تو کائنات ان کی ہمارے عقیدے کے مطابق، لیکن بنیادی طور پر تو زمین پر ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آسمان پر. تو کہا ان کا احترام زیادہ ہے جو زمین پر ہے یا ان کا جو آسمان پر ہے؟ تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے جواب دیا تھا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے جب فضیلت کا ترازو رکھا نا تو دو پلڑے تھے، اس میں ایک طرف جو حضرت مہدی کو رکھا تو اتنا بھاری ہو گیا کہ عیسیٰ کا پلڑا چوتھے آسمان تک پہنچ جائے تو میں کیا کروں اب؟ تو اب وہ کرسچن پریسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں عیسیٰ کو یا نہیں؟ میں علم پہ بات کر رہا ہوں، فضیلت کا معیار. اب پہلی مجلس میں ایک ہی اتنی لمبی بات ہو رہی ہے، 6 فضیلت کے معیار ہیں. کیا مانتے ہیں؟ کہا جی مانتے ہیں عیسیٰ کو، لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا. تو ایسا کرتے ہیں اس کو مان لیں جن کو دونوں مانتے ہیں. اچھا بات یہاں پر اب رک گئی. وہ جو 200 درباری مولوی تھے وہ پریشان، انہوں نے مامون سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہم جواب لے کر آتے ہیں. چلیں 3 دن بعد واپس محفل لگی، مامون نے پوچھا جواب لے کر آئے؟ کہا جی لے کر آئے.
کہ جواب یہ کہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے لہٰذا واجب القتل ہے، یہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. پتہ چلا دلیل کے مقابلے میں جواب نہ بن سکے تو قتل کر دینا یہ پرانی ہی سنت چلی آ رہی ہے. اب وہ چاہے بارہ چنار کے مومنین ہو یا دنیا جہاں میں کہیں بھی اہل اسلام ہو اور اہل ایمان ہو، چونکہ دلیل کے مقابلے میں جب جواب نہ بن پائے تو قتل کر دینا یہ پرانی دہشت گردی چلتی آ رہی. لیکن اب مامون نے ان کو تو جو کہا درباری مولویوں کو تو تاریخ کا حصہ میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا، لیکن پریشان اس لیے ہو گیا کہ اسلام سے اس کو دلچسپی نہیں تھی. مجھے مولا علی تک جانا ہے، اسلام سے دلچسپی نہیں تھی. بات یہ کہ جب کوئی مسلمان ہی نہ بچے تو خلیفۃ المسلمین کہاں سے بنے گا. تو ایک دن پریشان تھا بہت، تو وزیر نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ ایک شخص ہے جو جواب دے سکتا ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ ایک علی کا بیٹا ہے جو مدینہ میں ہے، وہ علی جیسا ہے، ان کو بلائیے. ون لائنر. میں نے کہا ائمہ علیہ السلام جب جواب دیتے تھے نا تو ان کے علم کی شان یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں بحث ہو رہی ہے تو ابھی نتیجہ ہی نہیں نکل پا رہا. امام علیہ السلام پہنچے، بہت مختصر کروں گا، مجھے جانا آگے تھا. بہرحال اپنے وقت کے علی، مسند علم لگائی گئی. کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہو نا، تب بھی فقط علم میں علی ابن ابی طالب کافی ہے. بعد از وفات رسول علی کو ماننے کے لیے فقط علم کافی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم وعندہ علم الکتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کیا شان ہے. سورہ رات کی آخری آیت ہے. اگر مسلمان یہ ایک آیت حل کر لینا، کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ کسی نے دعویٰ کیا؟ یہ دعویٰ ہی نہیں کیا بھائی کسی نے آج تک یہ کہ میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کسی نے کلیم ہی نہیں کیا، تو آپ کس کو کہیں گے کہ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ آپ تفسیروں میں جا کے دیکھیے گا تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ کیا لکھا ہوا ہے. بھائی پوری کتاب کا علم ہے کس کے پاس ہے؟ کہ یہودی مولویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ تفسیر مسلمانوں نے تفسیر میں لکھا ہے. بغض علی کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو. کہ یہ یہودی عیسائی پریسٹ راہبوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے پاس پوری کتاب کا علم تھا. بہرحال میں امام جب تشریف فرما ہوئے، مامون نے کہا کہ اب پوچھ. سوال ذہن میں، آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ کیا پوچھ؟ کہ ان سے پوچھوں؟ کہ نہیں ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ. آپ کو لطف آئے گا اب جو اگلی بات ہے. مولا کے چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی، اس کی جانب دیکھا اور فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا نا، وہ 8ویں نے خراسان کے دربار میں دہرا دیا تھا. اس کے ذہن میں تو یہ ہے کہ کوئی جواب اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا کہ میں پوچھوں گا کہ عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہیں گے میں مانتا ہوں. کہوں گا میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا، بات ختم ہو جائے گی یہیں پر. مجھے پوچھا آپ مانتے ہیں عیسیٰ کو؟ ایک جملہ کہا امام نے، کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہیں تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں ہوں.